ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا تو اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، لہٰذا تم اسے مغرب سے لے آؤ۔ تو وہ شخص جس نے کفر کیا تھا ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے، یہ بات ہمیں اس مثال سے سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کی، اور وہی نمرود کا بھی خالق ہے، لیکن نمرود کے تکبر کی بنا پر کہ اس کے پاس بادشاہت ہے، کس طرح وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ بات چیت کی، کس طرح لاجک کے ساتھ اس کو سمجھایا، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل میں یہ دلائل ڈالے۔ مومن کے لیے عقل کی نعمت ہو یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، یہ سب کچھ درست سمت پہ استعمال ہوتی ہیں، لیکن غیر مومن کے لیے یہ نعمتیں وبال ثابت ہوتی ہیں۔ مومن ان صلاحیتوں کے ساتھ حق کو ثابت کرتا ہے، جبکہ غیر مومن ان صلاحیتوں کے ساتھ ناحق کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر دنیاوی نعمتیں بھی، جس شخص کا اللہ پر ایمان نہ ہو وہ نعمتیں اس کے لیے سرکشی کا باعث بن جاتی ہیں، وبال بن جاتی ہیں، اس کی برائیوں میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تو مال کہاں خرچ ہوتا ہے،
آپ دیکھ رہے ہیں نا جس طرح لوگ جہاں جہاں خرچ کرتے ہیں، تو بعض اوقات اتنی فضول خرچی ہوتی ہے. مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ مختلف مواقع پر ایون جو ڈریسز پہنتے ہیں لوگ صرف ایک بار زندگی میں، اس میں لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں. اس کا وہ حساب کیسے دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اس مال کو کہاں استعمال کیا؟ جبکہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں، جن کے پیٹ میں کھانا نہیں، اور ان کو کیا سوچ کے اگنور کر دیتے ہیں کہ وہ محنت کرے نا، کب تک ہم انہیں دیتے رہیں گے؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم ان کو کھلائیں، اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا. یہ لاجک اس طرح کی دلیلیں دینے پر استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ ان کو نہ کھلائیں، لیکن ان کے لیے ایسے وسائل تو مہیا کریں کہ وہ اپنے لیے کوئی روٹی کما سکیں. بلکہ الٹا کیا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کے وسائل کو بھی اپنے عیش و عشرت میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے، مال اگر ایک دین والے کے پاس ہوگا تو وہ انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں استعمال ہوگا. اللہ سے ڈرنے والے کے پاس ہوگا تو صحیح جگہ استعمال ہوگا، اور اللہ کے نافرمان کے پاس ہوگا تو وہ اس کو ضائع کر دے گا صرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، لیکن اس علم نے ان کو بگاڑا نہیں، اس حکمت نے ان کو سیدھی راہ دکھائی. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی. پھر ایک اور قصہ ہے، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، کہنے لگا اس کی بربادی کے بعد اللہ اس کو کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہیں ٹھہرے رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. فرمایا نہیں، بلکہ تم تو 100 سال ٹھہرے رہے. تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طرح انہیں اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. تو جب اس کے لیے یہ معاملہ خوب واضح ہو گیا، کہنے لگا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. فرمایا تم 4 پرندے لے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک شخص کے دل میں خیال گزرا ایک برباد بستی کو دیکھ کر کے یہ دوبارہ اس کی ریزریکشن کیسے ہوگی، یہ اٹھے گی کیسے، یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی موت دے کے خود اس کو ایکسپیرینس کروا دیا کہ اللہ کیسے موت کے بعد زندہ کرے گا، تاکہ اس کو یقین آ جائے، اور اس کے واقعے سے اور اس کے ایکسپیرینس سے دوسرے لوگ بھی سبق سیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پھر دوبارہ آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یا رب کہہ کے اپنی حاجتیں اللہ کے آگے رکھا کریں، کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے نا، حاجات بھی وہی پوری کرتا ہے، خالق مالک رازق وہی ہے. اور ان الفاظ کے ساتھ اگر آپ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں گے اور اپنا مطلب سامنے اللہ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ دعائیں قبول بھی ہوں گی. پھر آپ دیکھیے کہ ایسا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جس سے یقین میں اضافہ ہو. اس شخص کا بھی سوال ایسا ہی تھا کہ کیسے ہوگا، اللہ نے اس کو یقین دلا دیا. ابراہیم علیہ السلام کا سوال بھی سے ملتا جلتا ہے، کیا یہ مردوں کو کیسے زندہ کر، اس کا بھی سوال یہی تھا نا کہ بستی کیسے اٹھے گی، ان کا سوال بھی یہی ہے کہ یہ کیسے ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپیرینس کرا دیا کہ ایسے ہوگا. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا نا، ہم بے یقینے سے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا کہ مجھے یقین آ جائے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور ایسا ہوتا ہے کبھی آپ کو خواب آ جاتا ہے، کبھی آپ کو کسی ایسے ایکسپیرینس سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی کوئی آپ کو ایسی اچانک فیڈ بیک مل جاتی، کبھی ایسی چیز سامنے آ جاتی تو آپ حیران ہو جاتے کہ او یہ کیا ہو گیا. تو ایسی دعا کرنے، ایسی سوچ رکھنے، ایسا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ جس سے انسان کا یقین اور ایمان بڑھے.
اور پھر آپ آج کا آخری حصہ دیکھیں، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اچھا، یہاں یہ جو واقعہ ہے نا، اس میں جو مجھے بڑی دلچسپ بات لگتی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پرندوں کو مانوس کیا. جیسے پرندوں کو آپ مانوس کرتے ہیں تو ایک اشارے پہ بھاگے آتے ہیں، پھر ان کو ذبح کر دیا، پھر ان کو اسی آواز میں پکارا، وہ اٹھ کے آ گئے. اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے بلانے پر پرندے اتنی اطاعت گزاری اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ابھی ذبح نہیں ہوئے اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن ذبح ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان کے اندر یہ سینس ڈالی، ان کو سنوا دی آواز. اللہ چاہتا ہے مردوں کو بھی سنوا دیتا ہے، اور جب پکارا تو وہ دوڑتے چلے آئے. میں ہمیشہ جانوروں کی وفاداری کو جب دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی ہی شرم آتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں. ایک اشارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، شکار کرنے لگتے ہیں، یعنی جس کام کے لیے جو جانور رکھے ہوتے ہیں. لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان کو جب نعمتیں، صلاحیتیں، طاقتیں زیادہ ملتی ہیں تو وہ اتنی ہی نافرمانیوں پہ تل جاتا ہے، اتنا ہی وہ ان کو اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے. اور یہاں آخر میں جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے نا، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ پوری آیت کا اور پیچھے پورے واقعے کا پورا خلاصہ ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا. عقل تو نہیں مانتی کہ کوئی ذبح کیے ہوئے پرندے، آپ کے گھر میں چکن رکھا آپ اسے بلائیں، وہ تو نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے تو مانوس بھی نہیں ویسے کیا اس کو، وہ کہاں سے آئے گی. آپ کا تو اس سے تعلق ہی نہیں، آپ نے صرف اس کو خرید کے رکھ لیا بس کھانے کے لیے. تو اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. اچھا، عزیز ہے یعنی وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے گا وہ زندہ اٹھا لے گا، اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے کہ جس کے مطابق اس نے زندوں کی موت کے لیے اور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اس اپنے وقت پر وہ کر سکے گا اور کرے گا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم
واللہ بما تعملون بصیر ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل وأعناب تجری من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں، ان کے خرچ کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، جس کی ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، خوب علم والا ہے۔ کیونکہ دین کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ اور زیادہ ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کو فیض پہنچتا ہے، ہزاروں لوگوں تک خیر جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ضروری شرط بتا دی گئی، اجر تب ملے گا جب وہ احسان جتانے اور اذیت دینے سے خالی ہوگا، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مزید فائدہ بتا دیا گیا کہ خوف اور غم سے نجات مل جائے گی۔ تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اور اللہ کی راہ میں دینا دنیا اور آخرت کی سعادت کا موجب ہے۔ اور اس کے برعکس احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا باعث ہے۔ اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، اور اللہ بہت بے نیاز، بے حد بردبار ہے۔ یعنی اگر صدقہ نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، ہے نہیں کچھ، یا دل کی تنگی ہے، یا کوئی اور ضرورت آڑے آ گئی ہے، تو کم از کم اچھی اور بھلی بات ضرور کر دیں، اس میں تو تمہارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سائل ہے تو اس سے اچھے الفاظ میں معذرت کر لیں۔ اگر سائل سختی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کے جواب دینے کی بجائے درگزر سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اور خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ دینے کے معاملے میں ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کے نام پر نہیں بھی دو گے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑا بردبار ہے کہ اس نے تمہیں اتنا کچھ دیا، اسی میں سے تم نے دینا تھا، اور اگر نہیں دیا تو پھر بھی وہ تحمل سے کام لیتا ہے، حلیم ہے۔ اگر ہم کسی کو کچھ دیں اور ضرورت پڑنے پر ہمیں اس سے کوئی کام ہو اور کچھ مانگیں اور وہ نہ دے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ تو اللہ کو تو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے کہ کچھ لوگ جن کو میں نے دیا ہے وہ ان پر خرچ کریں جن کے پاس نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال صاف چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش پڑے تو وہ اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے۔ اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کسی بھی چیز پر یہ قدرت نہ پائیں گے، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ریاکاری کرنا کس بات کی دلیل ہے کہ ایسے بندے کا اللہ پر بھی ایمان کمزور ہے اور آخرت پر بھی پورا یقین نہیں۔ پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح نیک اعمال برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اسی طرح برائیاں بھی نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہیں۔ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انسان کی معافی ہو جاتی ہے، نیکی کا فائدہ ہو گیا آپ کو۔ اور اگر آپ نے اس میں اذیت شامل کر لی
اور دکھاوا شامل کر لیا تو جو دیا تھا نا وہ بھی وائپ آؤٹ ہو گیا، وہ بھی چلا گیا. اور کسی کو دے کر جتلانا کبیرہ گناہ ہے. 3 آدمی ایسے ہیں حدیث کے مطابق جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی. تو حضرت ابو ذر نے کہا وہ تو ناکام و نامراد ہو گئی یا رسول اللہ، وہ کون ہے، وہ کون بدبخت ہے؟ آپ نے فرمایا کپڑا لٹکانے والا، یعنی ایسا ڈریس پہننے والا جو تکبر کے ساتھ اس کو پیچھے پیچھے گھسیٹے، احسان جتلانے والا، دے کر تانے مینے کرنے والا، اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا، جھوٹ بول کر اپنا مال سیل کرنے والا. لہذا ان چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضامندی چاہنے اور اپنے دلوں کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتے، پوری تسلی، یقین، راحت، سکون کے ساتھ، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، جس پر تیز بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی کافی ہے. اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. لہذا جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضامندی بھی مد نظر ہو اور دل کا قرار بھی ہو، کوئی بے چینی نہ ہو کہ ہائے چلا جا رہا ہے، دے رہے ہیں. کیونکہ ایسا دینا چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا. جیسے کسی باغ کو شبنم ہی کافی ہو جائے تو یہ تھوڑی سی چیز بھی کافی ہو گئی. تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا تھوڑا بھی بہت فائدہ لائے گا اگر اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کیا. کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اسی حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہوئی ہو تو وہ جل کر راکھ ہو جائے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تو یہاں سے غور و فکر کر کے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ایک انسان زندگی بھر اچھے کام کرتا ہے، اللہ کے راستے میں بہت کچھ دیتا بھی ہے اور اس کے وہ ثمرات بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اختتام اچھا نہیں ہوتا، اینڈ پہ جا کر وہ احسان جتا دیتا ہے یا ریاکاری کر لیتا ہے، تو وہ ساری زندگی کا کیا کرایا غارت، برباد. زندگی کے ہر دور میں انسان کو سنبھل کے بات کرنی چاہیے، لیکن بڑھاپے میں تو اور بھی زیادہ عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے. اس وقت چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرنا اور جو منہ میں آئے بولتے چلے جانا اور جن جن لوگوں پر احسان کیا ان کو ذلیل کرنا، یہ انسان کی ساری زندگی کے اعمال برباد کر دے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان بوڑھا ہو جائے اور اس کا گھر بھی جل جائے اور اس کے بچے بھی چلے جائیں اور اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تو تنہا کیا کرے گا؟ تو آخرت میں بھی یہی حال ہوگا اگر انسان نیکی کر کے اس کو ضائع کرتا ہے دکھاوے کے ساتھ یا اذیت کے ساتھ یا کسی بھی اور ذریعے سے. تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ نمبر 1 اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جہاں جہاں اللہ نے بتایا خرچ کرنے کو وہاں پر خرچ کریں، جہاں کسی ضرورت مند کو دیکھیں اس کو دیں، اور بعض اوقات ان کو بھی دیں جو بہت ضرورت مند نہ ہوں، بس آپ احسان کرنے والے ہوں، آپ دینے والے ہوں. کیونکہ انسان کو صرف اس وقت نہیں دینا چاہیے جب آپ کسی کی ضرورت محسوس کریں، اور خاص طور پر رشتہ داروں کو، ان کے ساتھ تو آپ نے احسان کرنا ہے. ضرورت کے وقت صدقہ کرنا تو بس ایک صدقہ ہے، لیکن جب کسی کا حق نہ بھی ہو اور آپ اس کو کچھ دے رہے ہو تو وہ صدقے کا ثواب بھی ہوگا اور احسان بھی آپ کا شمار ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہم آج کم از کم کچھ نہ کچھ اللہ کے دین کی خاطر ضرور خرچ کریں، اور خاص طور پر رمضان کے لیے ضرور پلاننگ کر لیں کہ آپ نے ہر روز کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. جن جن کو دینا چاہیے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے، ان کو بھی جنہوں نے آپ کو کچھ دیا اور ان کو بھی جنہوں نے آپ کو کبھی کچھ نہیں دیا، یعنی جنہوں نے کبھی آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، ان سب کی لسٹ بنا لی، ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ احسان کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے. جب آپ ان کے لیے کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے کیا تو وہ آپ بدلے کے طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنا لے جیسا وہ ہم سے پسند کرتا ہے، جو چاہتا ہے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى.
سادہ جی، دینے کی جو بات ہو رہی ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کروانے وہ کسی سے بھی کروا لیں گے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں گے. یعنی یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دیا اور دینے والوں میں بنایا. تازہ جی جیسے ہوا کہ کبھی ہمارے ذہنوں میں کوئی بات ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھا دے. تو استاذہ جی میرے لیے تو یہ کلاس جو ہے نا، مجھے یہاں سے تائید بھی مل جاتی ہے اور جو کچھ غلط ہوتا ہے اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے. میرے لیے ایک کلاس روم نا دنیا کی جنت ہے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کے پارے میں اور بہت سارے اسباق تھے ایمان کو، تقوی کو گرو کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ انفاق کی بات بار بار آئی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات بار بار آئی. اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب تڑپتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اس وقت خاص طور پہ ان دنوں میں اور رمضان سے پہلے بھی رمضان کی تیاری میں خرچ کریں. تو اس کے بہت سارے مواقع موجود ہیں، آپ جانتے ہیں لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. رمضان میں فقراء مساکین کی مدد کے لیے، فوڈ پرووائڈ کرنے کے لیے، افطار پیکیجز کے لیے یہاں بھی اور الہدیٰ پاکستان میں بھی اپرچونٹیز موجود ہیں. ہمارے پاس ویب سائٹس پہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنا اپنا حصہ ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں، اور جنہیں ہم بالکل جانتے نہیں، ان سے کوئی شکریہ یا کسی چیز کی توقع نہیں ہوتی، تو ہمارے لیے اپنے لیے بھی اخلاص کا باعث ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ سب کو انکریج کروں گی کہ اس کے لیے بھی پلان کریں. یہاں لوکلی جو ہماری سرونگ ہیومینٹی کی ڈرائیو ہے، جو لوکل پور اینڈ نیڈی لوگوں کے لیے ہے، اس میں خاص طور پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پیکیجز رمضان سے پہلے تیار کر کے بھیج دیں تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ان کو کوئی بھی اس طرح کے مسائل نہ ہو. اور اسی طرح الہدیٰ پاکستان کی بھی ڈرائیو ہے انٹرنیشنلی، آپ کو ساری اس کی انفارمیشن مل جائے گی کہ کیسے وہاں پر آپ لوگوں کو مدد فراہم کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ خاص طور پہ ہم نے آج جو انفاق کے بارے میں پڑھا کہ اللہ کے دین کی سپورٹ کے لیے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ویب سائٹ پر alhuda.institute.ca پر آپ جائیں گے تو سو دا سیڈز آف نالج کے نام سے انشاءاللہ یہ ڈرائیو لانچ کی گئی ہے کہ آپ کا حصہ، جیسا کہ ہم نے آج پڑھا کہ ایک دانہ 700 یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑھا دیں. تو انشاءاللہ دین کے اس کام میں جو یہاں ہو رہا ہے، ایجوکیشنل پروگرامز کے ذریعے، کمیونٹی ایجوکیشن کے ذریعے، بعض اوقات نیڈی اسٹوڈنٹس کی فیس کے لیے یا مسجد کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، ابلاغ کے لیے بہت سارے ایونیوز ہیں. تو انشاءاللہ ان سب ایونیوز کو یاد رکھیں اور نیت کریں کہ کس کس طرح کیا کیا آپ نے سپینڈ کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ انشاءاللہ پروگرامز کے متعلق کہ اپ کمنگ ویکینڈ پر بہت سارے پروگرامز ہیں، تو آپ سب نے دائی بننا ہے ان پروگرامز کے لیے بلانے کے لیے. کیا پروگرام ہے؟ مثلاً فرائیڈے فیبروری 21 کو عشاء نماز کے ساتھ مردوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے رمضان فقہی مسائل اور سوال جواب شیخ عبد الرحمن عتیق کے ساتھ ہوں گے یہاں الہدیٰ مسجد میں آن سائٹ، اور ریلے بھی ہوگا یوٹیوب پر. پھر اسی طرح انشاءاللہ سنڈے فیبروری 23 کی رات عشاء صلاح کے بعد رمضان دلوں کو جگانے کا مہینہ ڈاکٹر ادریس زبیر کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہوگا، اگین آن سائٹ اینڈ آن لائن بوتھ. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ پروگرام ہے، قیام نائٹ. جو ینگ بیٹے جن کے پاس ہیں یا ینگ بھائی ہیں یا جو بھی ینگ فیملی ممبرز، نیسز اینڈ نیفیوز، نیسز تو نہیں نیفیوز، ان کے لیے یوتھ قیام نائٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ خاص طور پہ رمضان تھیم پہ ہے. تو وہ مغرب سے آئیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ انٹروڈکشن، کھانا پینا، عشاء کے بعد خاطرہ، پھر لیٹ نائٹ قیام، پھر اس کے بعد فجر سے پہلے کا کچھ حصہ تہجد، اور لڑکوں کے انٹرسٹ کے لیے ڈیورنگ دا ڈے کچھ گیمز بھی ہیں، کچھ سپورٹس بھی ہیں، اور مزید انشاءاللہ ایمان بوسٹنگ. ان کے پاس جو سوال ہوں انٹریکٹیو حلقہ کے ساتھ سوال بھی کر سکتے ہیں. رمضان ریوائول بھی اسی ویکینڈ پر انشاءاللہ فیبروری 23 2 to 3:30 سسٹر تیمیہ زبیر اور استاذہ رضیہ حمیدی کے ساتھ انگلش آڈینسز کے لیے، ینگ اور اولڈ نیور مائنڈ، اینی ایج ویمن ویلکم. انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے. اچھا، فیبروری 22 سیٹرڈے کو ہمارا ایک سینئر پروگرام ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اف دا فلائر از ہیئر اور ناٹ، لیکن انشاءاللہ فار دوز آف یو ہو نو سینئرز، اینی ون 55+، وہ رجسٹر کروا لیں اس کے لیے، کیونکہ یہ پروگرام خاص طور پہ الہدیٰ اور نساء فاؤنڈیشن کی کولیبوریشن سے ہو رہا ہے. تو وی وڈ ریکوائر، کیونکہ وہ لوگ فوڈ وغیرہ بھی ارینج کریں گے سینئرز کے لیے، تو اف یو رجسٹر یو ول ہیو اے پلیس فار یور سیلف، اور انشاءاللہ فوڈ بھی پرووائڈ کیا جائے گا. بچوں کے لیے سب سوچ رہے ہیں تو الحمدللہ آئی لو رمضان کا پروگرام آن سائٹ بھی موجود ہے، آن لائن بھی اس کا آپشن موجود ہے. تو جس کے لیے جو سوٹیبل ہو، بچوں کو اس چیز سے محروم نہ رکھیں ہم کہ ان کو رمضان آئے اور چلا جائے اور ان کو سمجھ نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے، صرف بھوکے پیاسے رہ کے وہ کمپلین کر کے پریشان ہو جائے. تو انشاءاللہ دس از اے بیوٹیفل پروگرام بوتھ آن سائٹ اینڈ آن لائن. مارچ بریک جو پبلک سکولز بند ہوں گے
منڈے ٹو تھرسڈے دیٹ ویک ہمارے پاس 4 days کا آن سائٹ اسپیشل مارچ بریک کیمپ ہونے والا ہے. اس کی تھیم بھی رمضان ہے, فیتھ بوسٹ ریوائول کیمپ انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں بتائیے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بارک اللہ فیکم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل